السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک تھپڑ کی گونج تھی اور ڈھونڈا جا رہا تھا کہ تھپڑ کس نے کس کو مارا ہے، مگر اچانک پھر ایک خبر آ جاتی ہے کہ تھپڑ تو پڑا عمران خان صاحب کو، وہ بھی زناٹے دار، وہ بھی زوردار۔ بشرا بی کہانی بنتی جا رہی ہیں دن بدن، اور ان کے متعلق طرح طرح کی خبریں، طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں سامنے۔ عمران خان صاحب نے ایک دعویٰ کیا، اب اس دعویٰ کے جواب میں کسی پرانے اپنے نے خان صاحب کو جو ہے تھپڑ رسید کر دیا، ایک جواب دے دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہنچے ہیں آج، انہوں نے ملاقات کی ہے نواز شریف صاحب سے۔ سیاسی معاملہ ہے، بہت اہم ملاقات ہے، اور یہ جو کچھ چل رہا ہے ظاہر ہے یہ بھی سارا سیاست سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ جو عمران خان صاحب کے دعوے ہیں اور جو جواب میں عمران خان صاحب کو کھری کھری سننا پڑ رہی ہیں، بلکہ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم بولیں تو پھر خان صاحب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو تھپڑ کی کہانی پر میں بعد میں آتا ہوں، بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ کل سے اس پر شور مچا ہوا تھا، اسلام آباد کی سرد رات، پھر کسی نے کہا کہ جی ہماری تو بات ہو گئی ہے، پھر کسی نے تھپڑ مار دیا، پھر اس کے بعد کہانی آئی کہ جی تھپڑ تو فلاں کو پڑا ہے۔ بہرحال تو یعنی نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کو تھپڑ پڑا ہے، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے کسی لیڈر کو تھپڑ پڑا ہے، لیکن حقیقی تھپڑ جو سامنے آیا ہے وہ تو پڑا ہے عمران خان صاحب کو۔ 9 اپریل کو بھی ایسی باتیں ہو رہی تھی، تو اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے ذرا جو ایک بڑے عرصے سے جس کا انتظار تھا ملاقات کا، وہ ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور پہنچے، نواز شریف صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے، تفصیلی ملاقات، ڈیٹیل ملاقات۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب گئے تھے اسلام آباد مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ گلہ دور کرنے کہ جی آپ پاکستان آئے، پاکستان آ کر جلسہ کر لیا، جلسے میں تقریر کی، چلے ہمارا شکریہ ادا نہ کرتے لیکن کم از کم یہ تو کہہ سکتے تھے، یہ تو کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا ساتھ دیا ہمارا مشکل وقت میں۔ بہرحال یہ گلے شکوے چل رہے تھے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں اپنے عدالتی معاملات دیکھ رہے تھے، اور پھر تھوڑا سا فرصت ان کو ملی تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر جا کر ان سے تعزیت کی۔ گلے شکووں میں یہ بھی بات تھی کہ ہمارے اتنے لوگ بم دھماکوں میں شہید ہو گئے ہیں، حافظ حمداللہ پر اتنا بڑا حملہ ہوا اور فون کر کے آپ نے پوچھا تک نہیں، تعزیت تک نہیں کی۔ تو بہرحال وہ تعزیت جا کر میاں نواز شریف صاحب نے کر لی تھی، اور اس کے بعد جو گلے شکوے تھے وہ ختم ہو جاتے۔ تو پھر مولانا صاحب کو انہوں نے دعوت دی اپنے یہاں آنے کی، تو آج مولانا صاحب لاہور پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات ظاہر پاکستان کے جو مستقبل کے سیاسی منظرنامے پر بہت اہم ملاقات ہے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے حوالے سے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو جو ہے نا ایک خدشہ گراؤنڈ ریئلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پنجاب سے شاید وہ اس طرح اس بار ووٹ نہ لے سکے جس طرح 2013 یا 1997 میں ان کو پڑا تھا، تو لہٰذا ان کو اتحادی پہلے سے تیار رکھنے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان صاحب اچھا خاصا شیئر لے سکتے ہیں، وہاں پر مولانا صاحب اور نون لیگ مل کر الیکشن لڑیں، جہاں مولانا صاحب کمزور ہیں نون لیگ کو سپورٹ دیں، جہاں نون لیگ کمزور ہے وہاں پر مولانا صاحب کو سپورٹ دیں، یعنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد۔ تو یہ فارمولہ پہلے سے طے تھا، اسی فارمولے کے تحت سندھ میں بھی ان کا اتحاد پہلے سے طے ہو چکا ہوا ہے، اب یہ مرکز لیول پر معاملات ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ان ملاقاتوں میں پھر صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے الیکشن کہاں کس طرح لڑنا ہے، کس کو سپورٹ دینی کس کو نہیں دینی، پری الیکشن اور پوسٹ الیکشن دونوں باتیں ان ملاقاتوں میں ہوتی ہیں کہ حکومتوں میں شیئر کتنا ہوگا، ہم کیا لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑا عرصہ پہلے نون لیگ کے ساتھ ایک بات ان کی جو چل رہی تھی، تو اس میں مولانا صاحب صدر بھی بننا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی سے وہ اشارے دیں کہ ٹھیک ہے آپ وزیر اعظم بن جائیے گا اور صدارت ذرا ہمارے حوالے کر لیجئے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں بہرحال بڑی امپورٹنٹ یہ سیاسی ملاقات۔ نون لیگ کے اندر بھی اپنے کئی معاملات چل رہے ہیں، گڑبڑ چل رہی ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب جو مولانا صاحب والی بات کو میں دوبارہ ایک چیز میرے ذہن میں آئی تھی کہ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنا ان کے درمیان جو شرائط ہیں وہ اگر طے نہ ہو سکیں تو یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، وہ طے ہیں، وہ ہوگی، باقی معاملات ہوں گی، کچھ دیکھیں گے جی انتخابات کے بعد بات ہو جائے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو اس طرح ٹرخاتی رہتی ہیں نا، ایک ایسا وعدہ، ایسا کچا پکا وعدہ جو بعد میں توڑ بھی لیا جائے تو پھر گلا نہ بنے، تو اس طرح کی چیزیں پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہتی ہیں۔ اچھا، نون لیگ کے اندر ایک اور مسئلہ بنا ہوا ہے، ویسے بھی جب پولیٹیکل پارٹیز ایکٹیو نہیں ہوتی
اور ایکٹیو جب ہوتی ہیں تو پھر ان کے اندر کئی مسائل بھی جو دبے ہوتے ہیں متحرک نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی سامنے ابھر کر آتے ہیں۔ ایک بڑا اپنا معاملہ کھڑا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے اندر دانیال عزیز کے ایک اسٹیٹمنٹ سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی مہنگائی کے ذمہ دار احسن اقبال صاحب ہیں۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خزانہ اسحاق ڈار وہ بڑا دور کا حساب کتاب لے کر آ گئے دانیال عزیز صاحب کہ مہنگائی کے ذمہ دار احسن اقبال ہے۔ تو سمجھا گیا کہ نارووال کے ہیں دونوں ایک ضلع کے، تو ایشو ان کا ظاہر نارووال ضلع سے ریلیٹڈ ہوگا۔ تو پھر ادھر ادھر سے خبریں آئیں کہ جناب ٹکٹوں کا مسئلہ ہے، دانیال عزیز صاحب جن کو ٹکٹیں دلوانا چاہتے ہیں احسن اقبال ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور احسن اقبال ظاہر ہے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، تو اگر وہ سفارش نہیں کریں گے کسی کی نارووال کے لیے تو جماعت کو تو اس کے اوپر سوچنا پڑے گا، نواز شریف صاحب اس کے اوپر غور کرنے پر مجبور ہوں گے۔ دانیال عزیز کی وہ پوزیشن نہیں ہے، تو لہذا دانیال عزیز نے میڈیا کا فورم استعمال کیا۔ اب دانیال عزیز صاحب سے جب پوچھا گیا تھا انہوں نے کہا کہ جی میرا ٹکٹوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تو ایک حقیقت بتا رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو میں پارٹی کے اندر بھی کرتا رہا ہوں۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹکٹوں کا مسئلہ ہے، دانیال عزیز صاحب جن کو ٹکٹیں دلوانا چاہ رہے تھے احسن اقبال ان کی مخالفت کر رہے تھے، لہٰذا یہ معاملہ اس طرح ابھرا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ احسن اقبال صاحب اپنے صاحبزادے کو ٹکٹیں دلوانا چاہ رہے ہیں، لیکن جو بھی ہو، اب جب رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا کہ جی وہ ٹکٹوں کے معاملے پر بھپرے ہوئے ہیں دانیال عزیز صاحب، اور دانیال عزیز صاحب نے وہ جس دن وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا کہ میں مسلم لیگ نون چھوڑ رہا ہوں، یعنی یہ بھی امکان موجود ہے کہ وہ مسلم لیگ نون چھوڑ سکتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کو ایک ہلکا سا، بڑا جھٹکا نہیں لگے گا دانیال عزیز صاحب کے جانے سے، ایک ہلکا سا جھٹکا لگ سکتا ہے نارووال کی سطح پر، وہ مسلم لیگ نون کو تھوڑا بہت پریشان کر سکتے ہیں، ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اب دوسرا جو معاملہ ہے نا، سیاست میں جتنا گند غیر جماعتی انتخابات کے بعد پڑا تھا اس کو 10 گنا زیادہ یا 1000 گنا زیادہ لگا لے، وہ عمران خان صاحب کے سیاست میں آنے سے ہوا۔ جھوٹی کہانیاں، جھوٹے الزامات، مطلب یہاں تک کہ لوگوں کی بچیوں کی شادیوں تک کے اوپر طرح طرح کی کہانیاں بنانا، الزامات لگانا، لیکن اب وہ خود تحریک انصاف کہانی بنتی جا رہی ہے۔ کل سے میں دیکھ رہا تھا، ایک ٹویٹر پر چل رہا تھا، اور وہ اچھی خاصی جنگ چل رہی تھی ٹویٹر پر، میں اس کا مختصر ذکر کروں گا، تھپڑو تھپڑی کیونکہ معاملہ تھا۔ اس میں جناب کسی نے لکھا کہ تھپڑ پڑا ہے جناب سنتری سے۔ اب وہ اشارہ یہ تھا مسلم لیگ نون کہ میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ یار آپ یہ دیکھ لیجئے گا، اظہر صدیق صاحب کا میں نام لے لیتا ہوں، وہ ذرا عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی بہت بڑے وکیل بھی رہے ہیں، آج کل باہر گئے ہوئے، لاکھ اختلاف صحیح، لیکن تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، ویسے تھپڑ کہاں کہاں سنائی دیا۔ اچھا، اس کے جواب میں پھر مسلم لیگ نون کے کوئی ہیں، وہ کہتے ہیں جی سنا ہے جیل میں سنتری سے قیدی نمبر 804 کو تھپڑ پڑا ہے۔ اچھا جی، ایک خاتون ہے، ان کا میں نے ٹویٹ دیکھا، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی سرد رات میں 5 لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، 2 غیر سیاسی 3 سیاسی، ساڑی گل ہو گئی ہے والے، یعنی مسلم لیگ نون کی طرف اشارہ۔ گفتگو کا مرکز جیل میں قید ایک قیدی، 3 سیاسی بڑی شدت سے اپنی بڑھائی یعنی اپنا خود کو بڑھا چڑھا کر اور قیدی کی برائی کر رہے تھے۔ گفتگو بحث میں بدلی اور 2 غیر سیاسی شخصیات میں سے ایک نے اچانک سیاسی شخصیت کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ اتنا اچانک اور زوردار تھا کہ سرد موسم میں ماحول کو اتنا گرما گیا کہ باقی 2 سیاسی شخصیات نے سانس روکنے میں ہی غنیمت جانی۔ اب یہ اس طرح کا چکر چل رہا ہے، اس طرح کی کہانیاں چل رہی ہیں۔ یہ تو اچھا، اس کو پھر اقرار الحسن صاحب ہیں، بڑے مشہور صحافی ہیں جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کو تھپڑ پڑنے کی افواہ پر خوش ہوئے تھے، یہ مریم نواز کو تھپڑ پڑنے کی افواہ پر خوش ہو رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کے لوگوں کے سیاسی شعور کا نچوڑ ہے، نہ کچھ بدلا تھا نہ کچھ بدلا ہے، اس طرح کی باتیں۔ پھر ایک ٹویٹ آتا ہے، بالکل جی، سنتری کو عمران خان کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، کھانے میں مسئلہ تھا تو جج کے سامنے اٹھا دیتا، عمران خان کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے تھی، یعنی عمران خان نے گالی دی اور سنتری نے تھپڑ مار دیا۔ تو یہ سارے قصے کہانیاں جو ہیں، یہ تھپڑ وہ آپ کو یاد ہوگا 9 اپریل کو بھی یہ کہانی آئی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس نہیں چھوڑ رہے تھے، تو پھر ایک ہیلی کاپٹر آئے، 2 ایک صاحب اترے، اس نے کہا جائیں، عمران خان نے کہا میں نہیں جاتا،
اور اس نے زوردار تھپڑ مارا عمران خان کو، اس کے بعد عمران خان ٹائری پکڑ کر دوڑ کر بھاگ گیا. تو اس طرح کی کہانیاں. لیکن اب جو دوسری چیز ہے نا، جو اصل تھپڑ ہے خان صاحب کو، وہ مارا ہے اون چودھری نے، صحیح والا. ہوا یہ ہے کہ خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے عدالت میں جو صحافیوں نے ملاقات کی سائفر والے معاملے میں، جب سماعت تھی تو اس میں انہوں نے قسم کھا لی. انہوں نے کہا میں قسم کھا سکتا ہوں، میں قرآن پر ہاتھ رکھ سکتا ہوں کہ میری بشرا بی بی سے ملاقات، بشرا بی بی کا چہرہ میں نے اس وقت دیکھا جب ہمارا نکاح ہوا تھا. بشرا بی بی کے سابق شوہر وہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہ تو آتے تھے اور آ کر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے. 2014 کے بعد یہ سلسلہ جاری تھا اور میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا، پھر میں نے یہ کرتے. بہرحال اب اون چودھری صاحب، کیونکہ اون چودھری جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے سارے معاملات دیکھتے تھے، سارے معاملات، یہاں تک کہ نکاح خواہ بھی انہوں نے ارینج کیا تھا، لاہور کے گھر لے کر آئے تھے، خاموشی کے ساتھ ریسکیو آپریشن تھا 1 جنوری 2018 کو جب یہ نکاح ہوا تھا. اب اون چودھری صاحب نے عمران خان صاحب کے اس دعوے کہ جی قسم کھانے کو تیار ہوں، قرآن پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کو نکاح کے بعد دیکھا تھا یا اس وقت دیکھا تھا جب ہمارا نکاح ہو رہا تھا. اون چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی بشرا بی بی کو نکاح سے پہلے نہ دیکھنے کا دعویٰ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. قوم کا لیڈر، خود کو قوم کا لیڈر بتانے والا جھوٹ بولے تو میرا فرض ہے کہ سچ سامنے لاؤں. عمران خان کے پول کھولے تو انہیں شرم سے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. ویسے یہ اون چودھری صاحب آپ بھی جانتے ہیں، آپ پول کھول کر دیکھ لیں، ان کو فرق نہیں پڑے گا، ان کو بالکل فرق نہیں پڑے گا، نہ ان کو فرق پڑے گا اور نہ. بہرحال اچھا جی، بشرا بی بی کے نکاح سے پہلے درجنوں بار عمران خان ملے، دیکھا بھی. قرآن پاک پر حلف دیں، بشرا بی بی قرآن پاک پر حلف دیں کہ انہوں نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی یعنی عمران خان کو نکاح کو نکاح سے پہلے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا. میں خود یعنی اون چودھری، میں خود سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو ملاقات کے لیے لے کر جاتا رہا بشرا بی بی سے. عمران خان جھوٹ میں کتنا گریں گے کہ جھوٹا قرآن تک اٹھانے کو پہنچ گئے. ان کا سابق تعلق کا یعنی عمران خان سے جو میرا تعلق ہے اس کا میں لحاظ رکھ رہا ہوں، ورنہ ایسے راز کھولوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا گند دنیا کے سامنے آ جائے. سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا عمران خان نے بشرا بی بی کو ایک بار نہیں کئی بار دیکھا. نکاح سے پہلے ملے بھی اور گھنٹوں ملاقات کرتے رہے. عمران خان کی سیاست جھوٹ پر مبنی، اللہ کا شکر ہے ان کو وقت پر چھوڑ دیا. باقی نئے چیئرمین پی ٹی آئی کے متعلق باتیں ہیں تو اصل جو زناٹے دار تھپڑ ہے نا وہ یہ ہے. اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ اون چودھری صاحب جو ہے وہ معاملے کو ادھر ٹھنڈا نہ کرے، وہ آگے کچھ ثبوت بھی لے کر آئیں. کوئی پتہ نہیں اون چودھری کے پاس پہلے میل ملاقاتوں کی تصویریں بھی ہوں نکاح سے پہلے، وہ بھی سامنے لے کر آئیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.